السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ عمران خان صاحب کی جو سیاسی سٹرگل ہے اس وقت وہ ایک نہیں دو پہلوؤں پہ آ گئی ہے۔ جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ آج آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو ان کی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ جو کر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے سنڈے کی اتوار کی رات ملک گیرے کے احتجاج کیا ہے، مہنگائی کے خلاف ملک گیرے کے احتجاج ہوا ہے۔ تقریباً ہر بڑے شہر میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا اظہار کیا ہے، اپنی ڈس لائکنیس شو کی ہے۔ خان صاحب نے بھی زبردست اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اس حوالے سے۔ جو کل کی جو ایکٹیویٹی ہے انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مگر جو اس ویلاگ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا جو دوسرا پہلو ہے جس کو چھپا ہوا ہے ایک قسم کا، وہ ہے کہ وہ ایک قسم کی پارٹی کے اندر بھی ایک سٹرگل کر رہے ہیں، ایک پارٹی کے اندر بھی ان کے لیے ایک نئی سمجھ لیں ایک روح پھونکنا چاہ رہے ہیں۔ وہ انٹرسٹنگلی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ میں وہ ایک سوچ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ کہ تحریک انصاف جب حکومت میں آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پرانے پاکستان کو نیا پاکستان بنائیں گے۔ ایک پارٹی کے پاس جب اقتدار آیا تو انہوں نے کہا ہم نیا پاکستان بنائیں گے۔ اب جو اس وقت عمران خان کی سچویشن ہے یا تحریک انصاف کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی اس سے ریورس ہے۔ اب وہ جب اقتدار سے باہر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی جو تحریک انصاف ہے وہ پرانی پارٹی بحال کریں گے، پرانی تحریک انصاف بحال کریں گے۔ ایک نظریاتی تحریک انصاف جس کا مقصد ملک میں انصاف لانا تھا، جس کا مقصد ایک صاف ستھرا کلچر کو پروموٹ کرنا تھا، اچھی زبان پروموٹ کرنی تھی، اصولوں کی سیاست کرنی تھی، قوانین ایسے بنانے تھے جو عوام کے حق میں جائیں گے۔ اصل میں دو چیزوں نے عمران خان کو ایک نئی سوچ کی طرف لانے پہ مجبور کر دیا۔ ایک تو ان کا جو لانگ مارچ تھا، لانگ مارچ سے ان کو یہ ایک بات کی سمجھ آئی ہے کہ شاید ان کی پارٹی میں وہ آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ سطح پہ پارٹی نہیں کھڑی۔ اس پہ ان کو بھی سمجھ ہے، اور پارٹی کے اندر سے میں آپ کو جو آوازیں آ رہی ہیں، جو پارٹی کے اندر جو کیفیت ہیں اس سے میں آپ کو بیسیکلی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر میں یہ بھرپور احساس ہے کہ عمران خان اس وقت ایک پاپولر مقبول ترین پاکستان کی لیڈرشپ ہے اور لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ اور جو لوگ عمران کو مانتے ہیں، جس طرح آج کل سنڈے کو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جناب یہ تو کچھ بھی کریں گے، اگر امریکہ سے کوئی چیز لیں گے تو وہ پاکستان کی سودے کریں گے، پاکستان کا سودے بازی کریں گے، کچھ دیں گے ان کو تو کچھ لیں گے۔ پھر عمران خان کی یہ جو بڑی خوفناک جو کل اس کا خیال تھا کہ جناب پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور سری لنکا اس لیے بننا جا رہا ہے کہ جب میں گیا تھا تو $20 بلین چھوڑ کے گیا تھا، اور اب جو تقریباً $8-9 بلین رہ گئے، اور اس رفتار سے اگر ڈالر کم ہوتے رہے تو جو عمران خان کا لاجک یہ ہے کہ جب ڈالر ہی نہیں ہوں گے، جب ڈالر ختم ہوں گے تو آپ پیٹرول نہیں خریدیں گے، جب آپ پیٹرول نہیں خریدیں گے تو پھر آپ سری لنکا بن جائیں گے۔ لوگ گاڑیوں موٹر سائیکلیں ہر جگہ کھڑی پڑی ہوں گی، ان کے پاس پیسے ہوں گے مگر پیٹرول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پیٹرول تو آپ کو روپے سے نہیں ملنا۔ تو عمران خان کی جو بات ہے، جو ایک فیئر کہہ لیں یا آپ اس کو پولیٹیکل تھریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان دن بدن قریب ہوتا جا رہا ہے سری لنکا بننے کے لیے۔ یہ ان کا ایک خیال ہے۔ دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی ہے، اس طرح کی جو سچویشن ہے، اگر یہ ویسٹ سے امریکہ سے جو کوئی فائدہ لے گی یہ حکومت، تو اس کا مطلب یہ پاکستان کے مفادات ان سے بیچے گی۔ تو انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ وزیر خزانہ صاحب جو ویسٹ کے، جو امریکہ کے یا یورپین ممالک کے وزیر ہیں یا ان کے سفیر ہیں یا ان کی حکومتیں ان سے رابطہ کریں کہ جناب ہمیں کوئی ہیلپ کریں، ہماری کوئی ہیلپ کریں اور ہم سے لیں۔ پھر عمران کے انٹرنل بھی جو پاکستان کی جو حکومت پہ تبصرہ ہے، جو کرٹیسزم ہے، وہ بھی ایک قسم کا بڑا سنجیدہ ہے کہ جی نیب آپ نے ختم کر دیا، آپ نے ادارے ختم کر دیے، آپ جو سارا کچھ کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک NRO مل جائے۔ تو یہ تو ایک لڑائی ایسی ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے کہ عمران خان اس حکومت کے سامنے کھڑا ہے، آپ اس کے اختلاف کریں یا آپ اس کے ساتھ ہو۔ عمران خان کا یہ جو پہلو ہے یہ تو بالکل صاف ہے، کنفرنٹیشن ہے، معاذرہ یہ ہے، ایکسیپٹ نہیں کرنا، ایک جوش ہے، جذبہ ہے، پوری ایک جنگ کے ساتھ کھڑا ہے عمران ان کے سامنے۔ مگر جو دوسری چیز میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران کو یہ ریلائزیشن بھی ہوگی کہ پارٹی کے اندر بھی ایک جنگ کی ضرورت ہے، پارٹی کے اندر بھی ایک صفائی کی ضرورت ہے، اور پارٹی کے اندر یہ ایک بہت بڑی فیلنگ آئی ہے اس حکومت ختم ہونے کے بعد۔ جو سب سے زیادہ خان صاحب کے لیے دو مسئلے بنے ہیں، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ لانگ مارچ کے بعد خان صاحب کو جو ایک چیلنج ہے وہ ہے کہ ایک پارٹی کے اندر آرگنائزیشن نہیں ہے، اس طرح پارٹی نہیں، تنظیم سازی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اس حکومت کا مقابلہ کرنا ہے یا اس نظام میں رہ کے آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کو ہر صورت ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو لیڈرشپ کے ساتھ جڑی ہو اور ہر طرح کا ایکشن کر سکے۔ اب ایک پاپولیرٹی جب ہوئی، جب جلسے ہوئے، سب نے دیکھے بے شمار جلسے ہوئے، سارے کامیاب ہوئے پاکستان میں، مگر جب آپ لانگ مارچ پہ گئے
تو جب آپ نے مارچ کیا تو پنجاب سے تقریباً 85 پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں. تو ایک ایم این اے اگر 1000 بندہ بھی مینج کرتا اور کسی طرح پنجاب سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو 85,000 لوگ تو صرف یہ بنتے ہیں. صرف میں ایک ایم این اے کو 1000 لوگ کہہ رہا ہوں, جو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ناٹ اے بگ ڈیل. تو یہاں پہ عمران خان کو یہ سمجھ آ گئی کہ پارٹی کے اندر جو ہے نا ایک واقعی ہماری تنظیم کمزور ہے. میں پی ٹی اے کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. اب اس کا اثر یہ پڑا کہ پارٹی کے اندر سے جو دوسرا ایک بحث شروع ہوگی وہ یہ بحث ہوگی کہ پارٹی کی تنظیم سازی اس لیے کمزور ہوئی ہے کہ پارٹی پہ وہ کہتے ہیں جی گھس بیٹھیے, باہر سے لوگ آئے. جب پارٹی کو اقتدار ملا تو وہ لوگ آگے نا پارٹی کے اوپر چھا گئے, ان کو میجر جو پوسٹیں تھیں ان کو نوکریاں مل گئیں, انہوں نے وزیر بن گئے, وہ چھا گئے. پی ٹی اے کا فیس ہی بدل گیا. تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک قسم کے وہ لوگ فصل کھانے آئے تھے, ایک بہار آئی تھی جب پارٹی پہ, تو وہ بہار سے اپنا حصہ لینے آئے تھے. ان کے اندر ڈیپ ڈاؤن وہ پارٹی کی نظریات نہیں تھے, وہ اصول پرستی نہیں تھی, وہ محبت نہیں تھی, وہ اس طرح کنیکٹڈ نہیں تھے. تو جب یہ بحث شروع ہوئی کہ وہ لوگ جو اصل طریقے انصاف تھے ان کو ڈھونڈا جائے, ان کو واپس لایا جائے, کیونکہ آپ نے آرگنائزیشن کرنی ہے. تو اسی سلسلے میں ابھی تک جو کاغذوں میں چیز کھلی ہے, جو ریکارڈ میں آئی ہے, وہ خان صاحب نے جو ثابت ہوئی ہے, انہوں نے حامد خان وہ بندہ ہے جو سب سے پہلے جو تحریک انصاف کے جب یہ پارٹی بنی تھی, جس دن بنی تھی اس دن یہ وائس پریزیڈنٹ تھے. صدر عمران خان تھے تو وائس پریزیڈنٹ تھے. تو ایک جینون اپنا کہہ لیں آپ بانی جو پارٹی کا, تو خان صاحب نے ان کو بلایا, ان کے گروپ کو بلایا. باقی وہ خاموش طریقے سے آہستہ آہستہ سب سے جو لوگ ہیں, ان کے جو پرانے لوگ ہیں, ان سے بھی رابطے کر رہے ہیں. اس میں جسٹس وجی الدین بھی شامل ہیں. اس میں جس طرح پارٹی کے اندر یہ بحث ہوئی کہ ایس ظفر اکبر جو آدمی ہے جس نے پارٹی کے اوپر ایک کیس کیا ہوا ہے کہ آپ نے فارن فنڈنگ لی ہے, تو وہ پارٹی کا آدمی تھا, وہ بانی آدمی تھا. اس کے ساتھ کس طرح ہوا, کون سا ایسا واقعہ ہوا کہ وہ پارٹی چھوڑ کے پارٹی کے سامنے 5 سال سے ایک مقدمہ کر رہا ہے. تو اس بحثوں کا نتیجہ یہ ہوا, اب یہ سوچ آنی شروع ہو گئی ہے خان صاحب کے ان لوگوں سے بلایا جائے, ان سے ملا جائے, ان کے شکوے سمجھے جائیں, ان کی باتوں کو سیریس لیا جائے, تاکہ پارٹی کو ایک میں اس میں ایسا خون واپس لایا جائے. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب اس وقت عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ اصل پرانی طریقے انصاف بحال کی جائے. جس طرح اپوزٹلی وہ حکومت میں آئے تھے, انہوں نے کوشش کی تھی کہ نیا پاکستان بنایا جائے. اب وہ اندر ہی اندر آرام کے ساتھ سائلنٹلی کام کر رہے ہیں کہ اصل جو ان کے خیال میں نظریاتی طریقے انصاف تھی جو پرانے لوگوں اس میں اکٹھے کیے جائیں. اور اس حامد خان گروپ اور دوسرے گروپ سے جب انہوں نے فیڈ بیک لیا کہ آپ کو پارٹی سے کیا اعتراض ہے, یہاں یاد رکھے ابھی حامد خان صاحب ان سے ملے ہیں, وہ پارٹی میں واپس انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی شامل نہیں ہو رہا, نہ کوئی لڑائی ہے میری, مگر وہ ایک خاموش ہے. انہوں نے جو نام بتایا وہ جو ان کا کہنا تھا کہ جب ہم لوگ پارٹی کے اندر تھے تو ہمیں علیم خان اور جہانگیر ترین اس لیے پسند نہیں تھے کہ یہ پیسے کی سیاست لے کے آئے. ایک نظریاتی پارٹی کے اندر انہوں نے روپیہ 1.5 سارے اپنے پیسے کے اثر رسوخ سے پارٹی پہ قبضہ کر لیا. اور عمران خان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ لوگ نظریاتی نہیں ہیں, ان کے اندر پارٹی کا جذبہ نہیں ہے, ان کے ساتھ ورکر نہیں ہے, ان کا دل جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں گھومتا. اگر یہ پیسے لگائیں گے تو یہ پیسے کمائیں گے بھی, پیسے کے لیے کام بھی کریں گے. تو ایک تو یہ کرٹیسزم چل رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پارٹی چھوڑی, اس کا یہ کرٹیسزم تو ان کا فوراً ختم ہو گیا کہ جی جہانگیر ترین بھی چھوڑ گیا اور علیم خان بھی یہ پارٹی چھوڑ گیا, تو اب بحث کیسی ہے. تو اب اس وقت جو 4 نام اور آئے ہیں پارٹی کے اندر, اس میں ایک تو شیخ رشید ہے. شیخ رشید کو بہت آپ نے عزت دی, بہت بڑی وزارت دی, بڑے پرومیننٹ ہے, سب کو پتہ ہے وہ پنڈی سے جو ان کی کنٹریبیوشن تھی لانگ مارچ میں کوئی زیادہ نہیں تھی. پھر ان کی جو پولیٹیکل کمیونیکیشن بھی ریسنٹلی چلی ہے, کبھی آپ پہ کبھی بڑی محبت ہوتی ہے عمران کے لیے, کبھی کچھ عجیب و غریب وہ بات کر دیتے ہیں. تو اس وقت جو اور نام پارٹی کے اندر بحث ہو رہی ہے وہ فواد چودھری نمبر 1 ہے. حامد خان نے تو بہت شدید تنقید کی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب حامد خان پارٹی میں بڑے سرگرم تھے, انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی, اپنی کتاب لکھی تھی, جس میں انہوں نے الزام بھی لگایا تھا فواد چودھری پہ کہ ان کے کوئی ریلیٹو بہت بڑے عہدے پہ تھے عدالت کے, تو انہوں نے اس کی ناجائز استعمال کیا اس عہدے کو. اس کے علاوہ ان کو پرویز ہٹک پہ بڑا اعتراض ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے 10 سے زیادہ جو افراد صرف فیملی کے ہیں, وہ ایم این اے ہے, کوئی ایم پی اے ہے, کوئی سینیٹر ہے, کوئی ضلعی انتظامیہ میں ہے. تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے ہی خاندان کو, اپنے ہی جو خون کے رشتہ دار ہیں انہی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو جو طریقے انصاف کی سپرٹ ہے اس کے یہ سارا کچھ خلاف ہے. اسی طرح بابر اعوان پہ بھی بڑی تنقید ہوئی ہے کہ بابر اعوان کی بھی کوئی پولیٹیکل ڈیپتھ نہیں ہے, وہ جس پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ نہیں ہوتے. ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو جس قلم سے پھانسی وہ قلم خریدا تھا اس کے اتنے خلاف تھے, باہر وہ جیالے بن گئے, پیپلز پارٹی سے دل دے دیا, پھر پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی اے میں آ گئے. اور
فواد چودھری اور شہباز گل پہ بھی بڑا اعتراض ہے ودن پارٹی. وہ ان پہ سب سے بڑا یہ اعتراض کرتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں, جو لوگ کہہ لیں ناراض ہیں یا خاموش ہیں, پارٹی میں ایکٹیو نہیں ہو رہے. ان کا کہنا یہ کہ یہ جو زبان لے کے آئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, وہ پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کا کلچر نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کلچر مہذب ہے. پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے وہ اصول پرستی ہے. آپ نے مکالمہ کرنا ہے, آپ نے آرگو کرنا ہے, آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, آپ نے فوش زبان نہیں استعمال کرنی, آپ نے طنزیہ باتیں نہیں کرنی, آپ نے زو مینی الفاظ نہیں استعمال کرنے. تو ایک یہ ساری جو صورتحال چل رہی ہے وہ اس کا یہ پریشر ہے اس وقت عمران خان پہ کہ عمران خان بیسیکلی جا رہے ہیں ایک آرگنائزڈ پارٹی کے لیے, کیونکہ خان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اس حکومت سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہے, اگر وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, اگر طاقتور حلقوں کے ساتھ نہیں ہے, تو کم از کم اپنی پارٹی میں شدید قسم کی تنظیم سازی کی ضرورت ہے, صحیح لوگوں کی ضرورت ہے, صحیح ٹیم کی ضرورت ہے. اور اس ٹیم کے لیے خان صاحب آج کل کام کر رہے ہیں. خاموشی سے وہ ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے اکسا رہے ہیں, ان کے مسائل سن رہے ہیں. جس طرح میں نے 5-6 چیزیں بتائیں, اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا گزشتہ 8 دنوں سے, کچھ دنوں سے, کہ یہ جتنے نام میں نے بتائے تھے, جتنے یہ پرومیننٹ تھے, یہ آہستہ آہستہ آپ کو کم نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نام جو بہت زیادہ پی ٹی آئی کا ایک ان پہ چہرے پہ ماسک چڑھا ہوا تھا, بڑے کلوز تھے عمران کے, بڑے عمران کے ہر وقت ساتھ نظر آتے تھے, وہ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئیں گے, وہ پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ہوتے ہوتے وہ گم ہو جائیں گے. اور آپ کو پرانے نام جیسے جسٹس وجی الدین کی میں نے بات کی, حامد خان کی بات کی, اور اس طرح کے بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 10-10, 20-20 سال, 15-15 سال انہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا اور ان کو ریوارڈ ہی نہیں ملا. اور پارٹی میں ایک یہ بھی بڑی بحث چلی ہے کہ آپ دیکھیں جو لوگ پیپلز جو تحریک انصاف کے ساتھ 10-15 سال لے جب حکومت آئی تو وہ ایک دم گم ہو گئے. تو جس طرح یہ باہر سے لوگ آئے تھے, جس طرح فواد چودھری پہلے مشرف کے ساتھ تھے کاف لیگ کی صورت میں, پھر وہ جناب اپنا پیپلز پارٹی میں چلے گئے, پھر یہاں سے آگے تو اتنے پرومیننٹ وہ بن گئے. تو ان کو کہنا ہے کہ آپ نے 15 دن یا 1 مہینے کے لیے عمر چیمہ کو گورنر کا پنجاب بنایا. وہ ایک تھارو بریڈ پیور ایک پی ٹی آئی کا کارکن تھا, اور اس کی کارکردگی دیکھیں 20 دنوں میں اس نے کتنی وفا دکھائی ہے پارٹی کے ساتھ, اس نے کتنی عمران خان کو اپنا کلچر جو دکھایا, وہ پارٹی کا صحیح سول کہتے ہیں, روح اس نے دکھائی ہے. اس کا بھی ایک نام آیا ہے, اور اس سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ آپ وہ لوگوں کو واپس لائیں اور آپ جو اصل اپنی پرانی تحریک انصاف ہے اس کو بحال کریں اور اس کو آرگنائز کریں. ادروائز اگر آپ پولیٹیکل سٹرگل کریں گے تو آپ کی سٹرگل جو ہے وہ سمت تو ہو سکتی ہے, آپ کے ساتھ پاپولیرٹی تو ہو سکتی ہے, لوگ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, میڈیا میں آپ کی خبریں چھپیں گی, مگر آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے. یہاں تک ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, یہ پارٹی کے اندر ایک نئی سوچ آئی ہے, اور یہ سوچ کہیں نہ کہیں عمران خان کے بھی اندر آ گئی ہے, اور اس حوالے سے پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں. نئے لوگ آئیں گے, پرانے لوگ, کیونکہ میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں, نئے عہدے بنیں گے, اور عمران کا ایک میجر فوکس اس وقت حکومت کے مقابلے میں وہ پارٹی کی تنظیم سازی کے لیے ہوگا. پارٹی ان کے لیے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کی جائے, تو انشاءاللہ پھر آپ سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.